ساری صاحبہ، جیسا کہ ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا، خصوصیت کے ساتھ آج الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایک موقع اور عطا فرمایا ہے کہ ہم شب برات کے تعلق سے بات کریں۔ شب برات کو شب برات کیوں کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہماری بہنوں کو آپ یہ بتائیے گا، اور اس رات کے اور کون کون سے نام ہیں یہ بھی آپ ارشاد فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جیسا کہ آپ نے ابتدا میں اپنا بات کا آغاز اسی چیز سے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایام ہیں، کچھ مہینے ہیں، کچھ سال ہیں جو کہ ہمارے لیے مخصوص کیے ہیں، اور یعنی انسان جو ہے وہ انہی مہینوں اور دنوں اور سالوں سے گزر رہا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اگلا لمحہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے یا نہیں، اگلا مہینہ ملے گا کہ نہیں۔ صحیح۔ یہ جو چند ساعتیں ہیں یہ نیکیوں کی طرف راغب ہونے کی اور اللہ کی طرف دوڑ کر جانے کی ساعتیں ہیں، یہ دن ہیں، یہ مہینے ہیں۔ شعبان المعظم میں الحمدللہ ہم داخل ہو چکے ہیں، اور اب اس کی جو یہ ایک رات ہے شب برات جس کا نام رکھا گیا، جو فارسی میں بھی اور لیلت یعنی عربی کے اندر بھی لیلت البرات اس کو کہا جاتا ہے، اور ویسے شب برات، تو یہ ایک خاص امت کے لیے میں کہتی ہوں حضور پرنور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے۔ آپ نے یہ خود فرما دیا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور جس نے اس کی تعظیم کی اس نے گویا میرے حکم کی تعظیم کی۔ تو یہ جو ایام ہیں یہ ہمیں بہت فضیلت والے ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے کچھ مقامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، جیسے کہ مسجد نبوی شریف ہے، مسجد حرام شریف ہے، مسجد اقصی، یہ فضیلت والے مقامات ہیں۔ یہاں پر اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، اللہ کی طرف بڑھنے کا ایک الگ ہی لذت اور مزہ بھی ہے، اور بے حد اجر و ثواب بھی اس کا کئی گنا زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لکھا ہے۔ تو حضور پرنور علیہ السلام کی نسبت مبارکہ جس مہینے سے ہو جائے وہ تو پھر بڑی عظمت والا مہینہ ہوا، اور یہ رات خاص طور پر عطا ہوئی اس امت کو۔ یہ فارسی زبان کی ترکیب ہے اس میں، اور براعت جو ہے فارسی میں بھی نجات اور بری ہونے کا ہے، اور شب تو رات کو کہتے ہیں، اور عربی زبان میں بھی لیلۃ المبارکہ کہتے ہیں۔ تو لیلہ جو ہے وہ رات ہے، اور برات جو ہے وہ چھٹکارا پانے والی، گناہوں سے چھٹکارا پانے والی، نجات پانے والی گناہوں سے، یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو عطا فرمائی ہے۔ تو یہ وہ رات ہے کہ جس میں رب کے حضور گریہ زاری کرتے ہوئے رقتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ رجوع کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، کچھ اپنا احتساب کرتا ہے۔ اب ہم آگے بیان کریں گے کہ اس رات کی کیسی کیسی فضیلتیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں۔ رب سے تجدید عہد ہے اس رات کے اندر، اور نفسانی خواہشات کے خلاف یہ جہاد اکبر علماء و مشائخ نے فرمایا ہے کہ اس رات آپ کریں گے کہ اس میں اپنا احتساب کرنا، اور اس کے اندر توبہ کی طرف رجوع ہونا، اور اتنا مقدس اور معظم مہینہ جو آگے آ رہا ہے عبادتوں کا، اس کے لیے دراصل تیاری کرنا، اور پھر یہ کہ یہ وہ رات کہ جس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ دخان میں ارشاد ہوا، حامیم سورت ہے کہ حامیم والکتاب المبین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا کتاب مبین کی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ یہ لیلہ مبارکہ جو ہے، یہ جو رات ہے تمہارے لیے یہ نازل ہوئی ہے، قسم کھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بابرکت فرمایا کہ بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اور بے شک اس رات کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں جدا جدا۔ یعنی یہ فیصلوں کی رات ہے۔ کس کے لیے فیصلوں کی رات ہے؟ امت کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ فیصلے صادر فرماتے ہیں۔ حضور پرنور علیہ السلام نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ رات جو ہے یہ نصف شعبان کی رات ہے، اور کئی اس کے بارے میں احادیث ہیں جو انشاءاللہ آگے پروگرام میں آئیں گی۔ تو آپ نے جب عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس رات میں کیا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سال پیدا ہونے والے اور مرنے والے ہر ابن آدم کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر بندے کا رزق اس رات میں نازل فرماتا ہے۔ تو یہ جو ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں جس میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ بنی کلب کی بھیڑوں سے، بکریوں سے کے بالوں سے زیادہ اس رات کے اندر جو ہے
بندوں کی بخشش اور مغفرت کی جاتی ہے جو مانگے. تو اب اس کو ہم اس کا نام جو ہے اس کے مختلف نام ہے لیلۃ المبارکہ یعنی کہ برکتوں والی رات, لیلۃ الصف کہا جاتا ہے اس کو, لیلۃ الصق کہا جاتا ہے اس کو, یعنی پروانہ لکھنے والی رات, بخشش کا پروانہ اس میں لکھ دیا جاتا ہے. لیلۃ البراءت کہتے ہیں نجات والی رات, اور پھر لیلۃ الرحمہ یعنی کہ رحمتوں والی رات. اور علماء و مشائخ نے لکھا ہے اس کے بارے میں کہ اس رات میں ہر کام کا اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے آئندہ آنے والے سالوں کے لیے بندوں کے تمام. اور عبادت کی فضیلت اس رات کی بے انتہا اللہ کی بارگاہ میں ہے, اور رحمتوں کا نزول اس رات کے اندر حد سے زیادہ ہوتا ہے, اور اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کا اہتمام ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.